میرے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے دین کے بدلے میں کوئی سوال نہیں کرتا. تمہیں دین سکھایا، کہاں سے کہاں تمہارا ایمانی کیفیت کو پہنچا دیا. اس کا بدلہ میں تم سے نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربیٰ، صرف میں اگر خواہش مند ہوں، اگر چاہتا ہوں تو میری قرابت داروں کا خیال کرنا، ان سے محبت کر. عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے ایک چادر لی ہوئی تھی. اس چادر مبارک کملی کے اندر حضرت امام حسن آئے تو ان کو بھی اندر داخل کر لیا. امام حسین آئے، ان کو بھی داخل کر لیا. ثم جاءت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا فادخلہا، حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی داخل فرما لیا. حضرت علی تشریف لائے، ان کو بھی اسی چادر میں داخل فرما لیا. اور وہاں ارشاد کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ایسے پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے 2424. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بدعۃ منی، حضرت فاطمہ جو ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یوزنی ما اذاہا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے محمد رسول اللہ کو اذیت دی. حضور نے قریب کی حضرت فاطمہ زہرا کو، آخری ایام تھے، قریب فرما کر کان میں کچھ فرمایا تو آپ رونے لگی. پھر کان قریب کر کے کچھ فرمایا تو آپ مسکرانے لگی. یہ بخاری کی حدیث ہے 3511. اب اس کے بعد ہم عائشہ کہتی ہیں میں تجسس میں پڑ گئی، پہلے بات کی تو رونے لگی، پھر بات کی تو مسکرانے لگی. بات کیا ہے؟ رونا مسکرانا علیحدہ کیفیتیں. اس کے بعد میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کیا وجہ تھی؟ کہا آقا نے فرمایا میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا، جدائی کا وقت آ گیا ہے. اس پر میں رونے لگی. پھر حضور نے مجھے قریب کر کے فرمایا فاطمہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تجھے خوشخبری بھی سناتا ہوں، ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو جتنی زمانے کی عورتیں ہیں ساروں کی سردار ہے؟ حضور نے پھر تقسیم نکالی، سیدۃ ہذہ الامہ، اس امت کی جتنی عورتیں ہیں ان کی بھی آپ سردار ہو. پھر تیسرے لفظ سنیں، حضور نے فرمایا سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی مومن عورتیں ہیں ساروں کی آپ سردار ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا سارے لوگ جمع ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا اور لوگ پسینوں میں، اپنے پسینے میں شرابور، اتنا پسینہ نکلے گا کہ کسی کے پیر کو ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی ناف تک، کسی کی پیٹ تک، کسی کو سینے تک وہ پسینہ لپیٹے ہوگا، کسی کے کان کی لو تک پسینے نے لپیٹا ہوگا. افراتفری اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر بندہ اپنا اپنا پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا ہے میں، بس میں ہی بچ جاؤں، میں ہی بچ جاؤں. اس مقام پر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجمع، اے جتنے احباب لوگ اکٹھے ہو، جو اجتماع ہے آج، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو، عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، آج نبی کی بیٹی فاطمہ یہاں سے گزرنے لگی ہے.
بڑے صغیر پاک و ہند کے محدث گزرے ہیں، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، ایسی شخصیت کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا، تمام کے شیخ ہیں، حدیث کی خدمت ان کے ذریعے سے اس خطے میں ہوئی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا جب آپ حدیث لیتے ہیں تو آپ حدیث کا تو قاعدہ ہے کہ راسخ العمل ہو، صادق القول ہو اور ثقہ ہو، آپ کیا دیکھتے ہیں کسی راوی کے لیے؟ آپ نے فرمایا جب میں کسی راوی سے حدیث لیتا ہوں، کہتے ہیں میں راسخ العمل بھی دیکھتا ہوں، صادق القول بھی دیکھتا ہوں، ثقہ ہونا بھی دیکھتا ہوں، لیکن یہ بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے دیکھتا ہوں اہل بیت کی محبت بھی ہے کہ نہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو راسخ العمل قبول ہے، صادق القول قبول ہے، ثقہ ہونا قبول ہے، لیکن اگر اہل بیت کی محبت سے آ رہی ہے تو کہتے ہیں میں اس حدیث کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ ابن حجر عسقلانی سے کسی نے پوچھا، یزید تابعین کے دور میں رہا ہے، کیا اگر کوئی حدیث یزید کے ذریعے سے آگے آ جائے کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی بہت بڑا امام ہے، آپ فرمانے لگے لیس بِأَعْلٍ ان یروى عنہ، اللہ کی عزت کی قسم نبی کا فرمان یزید کے ذریعے سے آئے گا تو میں اس کو قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے پاس اپنی کتاب میں یا ہم تحریر کر دیں یا آگے بیان کر دیں، کیونکہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے۔ یزید، مروان، سلیمان بن عبد الملک، یہ سلیمان بن عبد الملک حضرت عبداللہ ابن عمر کے پائے کا عالم تھا، بہت بڑا عالم فاضل، آپ کہیں نہیں بتا سکتے۔ قرآن کھولیں، جتنے مفسرین آئے ہیں کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حدیث سلیمان بن عبد الملک سے آئی، کیوں کہ ان کی نفرت اہل بیت کے ساتھ تھی، اور بعد میں محدثین اور مفسرین نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان سے روایات لی جائیں یا ان سے قرآن کی تفسیر پیش کی جائے۔ آج کے دور میں بھی بہت اچھے عالم دین ہیں ہماری اہل سنت کے، ہم ان کے جو ہے ہم اپنے بزرگوں میں سے ان کو مانتے ہیں، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی اور اس پہ ڈٹ گئے، اپنی غلطی پہ ڈٹنے کی وجہ سے آج ہمیں ان کے لیے بولنا پڑ گیا، ورنہ ہم ان کو قائدین میں مانتے۔ بہت اچھا کام کر رہے ختم نبوت کے حوالے سے، ہر موقع پر انہوں نے بہترین کام کیے، لیکن کیا ہے اس موقع پر ان سے خطا ہوئی جلالی صاحب سے اور ڈٹ گئے۔ اگر انہوں نے خطا کے کچھ معنی کیے ہیں تو خطا کے معنی مکمل بتائیں، خطا کہتے کسے؟ خطا کی پھر انہوں نے وضاحت کرتے بتایا خطا کا معنی یہ ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفردات کے اندر لکھا ہے، وہ خود پیش کر رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ خطا کا معنی غلطی نہیں ہے، خطا کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو نہ جاننے کے باوجود اس کا اظہار کر دینا، ایک چیز کا علم نہیں تھا اور آگے جا کر اس کا مطالبہ کر دیا، جب ان کو علم ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹائیں، اس کا معنی خطا تھا۔ یہ معنی بھی لکھا ہوا ہے خطا، یہی معنی اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ خطا معنی غلطی بھی ہے، خطا معنی گناہ بھی ہے، اسی مفردات کے اندر لکھا ہوا۔ عربی کی کتاب ہے المنجد، ڈکشنری ہے، اس کے اندر خطا کا معنی پیش کیا گیا ہے۔ المنجد کے اندر خطا کا معنی پیش کیا گیا گناہ۔ اب یہ کہہ رہے جی میں نے اس سے مراد گناہ نہیں لیا، تو آپ نے وضاحت بھی تو نہیں کی نا، آپ نے کہا جب وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئیں تو خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ تو آپ کہتے خطا کا معنی یہ ہے کہ نہ جاننا تھا، جب آگے گئی تو ان کو علم ہو گیا یہ نبی کی وراثت جو ہے تقسیم نہیں ہوتی، یہ جو ہے اپنے وارثوں کو نہیں ملتی بلکہ غربا میں تقسیم ہو جاتی ہے، نبی کی وراثت علم ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح لسان العرب کے اندر بھی خطا کا معنی غلطی شمار ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے جتنی بھی اور لغت آئی ہیں سب کے اندر خطا معنی غلطی، گناہ، نقص کے معنی کے طور پر بھی آیا ہے، اور اللہ کی نبی کی بیٹی کے لیے اتنے بڑے لفظ کہہ دینا، جسارت کرنا کہ وہ خطا کی انہوں نے،
کم و بیش بندے کو سوچنا چاہیے. یہاں تو تعظیم کے لیے لفظ بولتے ہوئے جو شان کے لائق تھا ہم نیچے والی کوئی بات کر گئے تو ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے کہ ہم نے ان کی شان کے مطابق بات نہ کر سکے. اور یہاں اتنی بڑی بات اللہ کی نبی کی بیٹی کے لیے کہہ دی آپ نے. یہاں صرف یہ نہیں بنتی جی میں رجوع کرتا ہوں, میں تو اپیل کرتا ہوں کہیں جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں. اور پھر کئی سیمینار حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں پیش کریں, اپیل کریں گے. جب تک معافی نہیں مانگتے اس وقت تک ان سے قطع تعلقی کی جائے. Truth TV.